ساگر کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حسین بیوی جولی خواب گاہ میں ایک غیر مرد کی باہوں میں سمٹی کچھ اس انداز سے محو کلام تھی گویا ساگر کے بجائے وہ دبلا پتلا اور سانولا سا نوجوان ہی اس کا شوہر رہا ہو۔ ساگر کو غصے کے ساتھ ساتھ حیرت کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ اس نوجوان سے کہیں زیادہ مردانہ وجاہت کا پیکر تھا۔ پھر جولی نے اس کے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ یہ عورتیں جسم میں جلتی ہوئی چتا رکھتی ہیں، جس کی بھینٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور جس خاموشی سے گھر میں داخل ہوا تھا اسی خاموشی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ جولی کے علاوہ اس بھری دنیا میں اس کا کوئی عزیز یا رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ اس نے تنہا زندگی سے گھبرا کر جولی کی آغوش میں پناہ لی تھی، لیکن اب وہ آغوش بھی پرائی ہو گئی تھی۔ وہ شہر سے 30 میل دور ایک ایسے مضافاتی علاقے میں رہتے تھے جو بظاہر تو شہری زندگی سے دور تھی، لیکن در حقیقت بڑی ہی پرسکون جگہ تھی۔ شہر کی ہنگامی زندگی سے اکتا کر وہ ہفتہ 15 دن کے لیے اس دیہی کوٹھی میں آ جاتے تھے۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ چونکہ اس بار وہ پورے سال بھر بعد ادھر آئے تھے، اس لیے ساگر اور جولی نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ وہ کم از کم 1 ماہ تو ضرور قیام کریں گے۔ لیکن ابھی انہیں اس دیہاتی قیام گاہ میں رہتے ہوئے 8 دن کا قلیل وقفہ ہی گزرا تھا کہ اچانک ایک کاروباری مصروفیت نکل آئی اور اسے شہر واپس جانا پڑا۔ وہ صرف 3 دن کے لیے واپس گیا تھا، لیکن خلاف توقع وہ ایک ہی دن میں کام کاج سے فارغ ہو گیا، اس لیے بلا تاخیر واپس آ گیا۔ واپسی میں چونکہ خاصی رات ہو گئی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے بیرونی دروازہ کھولا اور کار کو باہر ہی چھوڑ کر خواب گاہ تک پہنچا۔ اس وقت خواب گاہ میں روشنی دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ فوری طور پر تو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ جولی اس کی جدائی میں کروٹیں بدل رہی ہے، لیکن جب اس کی سماعت سے ایک غیر مرد کی آواز ٹکرائی تو اسے بری طرح چونکنا پڑا۔ جب ان آوازوں کا اسے پوری طرح یقین ہو گیا تو اس نے بڑے ہی غیر محسوس انداز میں خواب گاہ کی اس کھڑکی تک پہنچنے کی کوشش کی جس سے وہ اندر کا تمام منظر بلا روک ٹوک دیکھ سکتا تھا۔ تو اس پر حقیقت کا انکشاف ہوا جو ظاہر ہے اس کے لیے ہر لحاظ سے قیامت خیز تھا۔ کار تک واپس پہنچتے پہنچتے وہ کن کن کیفیات سے نہیں گزرا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سوچا کہ وہ جولی کی زندگی سے دور چلا جائے گا۔ اس نے کسی انجانے جذبے کے تحت اپنی زندگی کا خطرناک ترین فیصلہ کر لیا۔ اس نے جولی کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ رات کو وہ کار ہی میں سوتا رہا۔ اسے جولی کو قتل کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد کسی قسم کی بے قراری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے وہ سکون کی نیند سویا۔ اور پھر صبح جب وہ کار اسٹارٹ کر کے گیراج میں داخل ہوا تو اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا کہ جولی کا آشنا جا چکا ہے۔ جولی نے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا، لیکن ساگر نے اسے زیادہ چاپلوسی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا ڈرائنگ روم میں لے گیا اور پھر اس کا گلا اس وقت تک دونوں ہاتھوں سے دبائے رکھا جب تک جولی کی حسین اور بے وفا آنکھیں حلقوں سے ابل نہ پڑیں۔ وہ مر چکی تھی، لیکن ساگر کے انتقام کی پیاس بجھنے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ اس نے لاش کے ٹکڑے کرنے شروع کر دیے، سر تن سے جدا کر دیا، ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیے، دھڑ کے کئی حصے کیے اور ٹانگوں کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر کے وہ یوں جائزہ لینے لگا جیسے اس تقسیم پر غور کر رہا ہو کہیں اس نے کاٹ چھانٹ کے دوران کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ جولی کا کٹا ہوا سر اس نے کتے کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس کے حلقوں سے ابلی ہوئی آنکھیں اس وقت بھی چھت پر کسی انجانے نقطے پر مرکوز تھیں۔ ہونٹ نیم وا تھے اور ساگر نے محسوس کیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس پر ہنس رہی ہے، اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ ساگر نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ غالباً ازدواجی زندگی میں تیسرا موقع تھا کہ اس نے پوری توجہ سے جولی کا بغیر چشمے کا یہ چہرہ دیکھا ہوگا۔ وہ ہر وقت نظر کا چشمہ پہننے کی عادی تھی۔ اس وقت بھی چشمہ ساگر کے سامنے ہی تھا۔ اس نے چشمہ اٹھا کر جولی کی آنکھوں پر رکھ دیا اور پھر وحشیانہ انداز سے ہنس پڑا۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے چشمہ اتارا اور اسے کمرے کی ایک دیوار کی جانب اچھال دیا۔ کچن میں جا کر اس نے اپنے لیے کریم ملی ہوئی کافی کا ایک بہترین کپ تیار کیا اور واپس کمرہ نشست میں آ گیا۔ کافی کی چسکیوں کے دوران اس نے ایک نظر کتے کی ٹوکری کی جانب بھی دیکھا۔
جس میں جولی کا سر رکھا ہوا تھا۔ پھر اس کی نگاہ اس کرسی پر مرکوز ہو گئی جس پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ دھڑ کے 3 حصے، جن میں ایک سے جولی کی حسین اور جن سے تاثر سے بھرپور ناف بھی دکھائی دے رہی تھی، صوفے پر رکھتے ہوئے، پہلو میں ترتیب سے رکھتے ہوئے بازو اور اطراف میں دونوں پاؤں کھڑے تھے۔ چشمہ دیوار سے ٹکرا کر قالین پر گر گیا تھا۔ اس نے چشمے کی طرف دیکھا جس کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا اور فریم قدرے مڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ غالباً کمرے میں گھومتے وقت اس کا پاؤں ایک مرتبہ چشمے پر بھی پڑ گیا تھا۔ اس نے چشمہ اٹھا کر آستین سے صاف کیا۔ اس کا فریم آہنی تھا، گویا اسے جلا کر ضائع کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ اسے بھی جولی کی بے وفا جسم کے ساتھ ہی جانا چاہیے، اس نے سوچا۔ وہ بیٹھ گیا اور اپنے لیے کافی کا دوسرا کپ بنانے لگا۔ آخر یہ مجھے کیوں گھورے جا رہی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور کتے کی ٹوکری میں رکھے ہوئے جولی کے سر کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کی ابلی ہوئی آنکھیں بدستور اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک گدی اٹھائی اور پھینک کر ماری۔ گدی کی تہ پیشانی کے درمیانی حصے میں لگی اور نتنوں سے خون کی باریک لکیریں ظاہر ہونے لگیں جو اس ٹوکری سے نکل کر قالین تک آ گئیں۔ اس کے جسم میں کس قدر خون جمع تھا! وہ کافی کی چسکی لے کر بولا۔ کافی ختم کر کے اس نے کچن میں استعمال ہونے والے دستانے پہنے اور آری اٹھا کر دوبارہ کام میں مصروف ہو گیا۔ اچانک وہ بری طرح چونک پڑا۔ دروازے پر بھاری ہاتھوں کی دستک ہو رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ کیا پولیس؟ یہ کہہ کر وہ خود ہی اپنی حماقت پر مسکرا دیا۔ پولیس کو ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پولیس والے روشن ضمیر ہوتے تو انہیں بیٹھے بٹھائے اس قتل کی سنگن مل گئی۔ اس نے جلدی جلدی کمرے کی روشنیاں بجھا دیں اور دوبارہ دستک کا انتظار کرنے لگا۔ ممکن ہے پولیس کے بجائے ڈاکیہ یا بجلی کمپنی کی جانب سے کوئی میٹر ریڈر ہو، اس نے سوچا، اور دوبارہ دستک سنتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ باہر موجود ہستی سے ضرور ملاقات کرے گا۔ اس کی خاموشی شک و شبہات پیدا کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ تو اس کے ذہن میں یہ بھی آیا کہیں وہ اپنے ہی جال میں نہ پھنس گیا ہو۔ جلدی جلدی لاش کے ٹکڑوں کو صوفے کے عقب میں اور کچھ کو نیچے سرکانے کے بعد اس نے کتے کی ٹوکری میں رکھے ہوئے سر کو کشن سے اچھی طرح سے ڈھانپا اور دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ جولی کا کٹا ہوا ہاتھ اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ بے خیالی میں اسے اٹھائے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دروازے پر تیسری بار دستک ہوئی۔ اندھے کو کال بیل دکھائی نہیں دیتی کیا؟ وہ بڑبڑایا۔ اس نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لیا اور اس کی نگاہیں میز پر دکھائی دینے والے دھبوں پر جم گئیں۔ اس نے ایک چیتھڑے سے میز کو صاف کیا، کپڑے کو کتے کی ٹوکری میں گدی پر پھینکا اور ٹوکری کو ایک طرف کونے میں رکھ دیا۔ جولی کا ہاتھ اس نے کوٹ کی جیب میں ٹھونس لیا تھا۔ دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ سر کتے کی ٹوکری میں محفوظ نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے اسے نکالا اور سائیڈ بورڈ کی دراز کھول کر اس میں بند کر دیا۔ اچانک گھنٹی بجنے لگی، گویا عقل کے اندھے نووارد نے گھنٹی کا بٹن دیکھ لیا تھا۔ اس صورتحال میں ساگر نے محسوس کیا کہ گھنٹی کی آواز اعصاب پر کوئی اچھا اثر نہیں ڈال رہی۔ وہ کچھ بے قراری سی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے جیب کو تھپ تھپا کر جولی کے ہاتھ کو ٹٹولا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ ساگر نے دروازہ کھولا اور باہر کھڑے ہوئے جوڑے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ان کے چہرے پر شکوک و شبہات کی پرچھائیاں رقص تھیں۔ آدمی 40 برس کا، موٹا تازہ اور قدآور تھا۔ اس کے جسم پر کاروباری حضرات جیسا سوٹ تھا اور سیاہ جوتے ہلکے ہلکے چمک رہے تھے۔ عورت بھی اسی کے عمر کی تھی۔ اس نے چمکدار نیلے رنگ کی جینس اور سویٹر پہن رکھا تھا۔ یہ موسم کی مناسبت سے موزوں ترین لباس تھا۔ کیا جولی گھر پر ہے؟ عورت نے دریافت کیا۔ نہیں، میں اس کی ایک پرانی سہیلی ہوں، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے تم ساگر ہو۔ ساگر نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کہاں گئی ہے؟ وہ ذرا قصبے تک گئی ہے۔ کیا کافی دیر ہو گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، میرا خیال ہے شاید وہ نصف گھنٹہ پہلے گئی ہوگی۔ خیر، ہم انتظار کر لیں گے، عورت نے کہا اور اپنے ساتھی کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اس کا خیال درست ہے نا؟ اور ساگر نے محسوس کیا کہ اس کا جال خود اس کے لیے تنگ ہونے لگا ہے۔ عورت اسے سامنے سے ہٹاتی ہوئی اندر گھس گئی۔ ابھی ساگر کوئی بات بھی منہ سے نکالنے نہیں پایا تھا کہ عورت کا ساتھی، جو غالباً اس کا شوہر تھا،
وہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ وہ راہداری میں چلتے ہوئے ہال کمرے اور پھر ہال سے نکل کر سیدھے ڈرائنگ روم میں جا پہنچے۔ عورت جاتے ہی اطمینان سے صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ اس کا شوہر بھی آرام سے بیٹھ گیا۔ اس دوران اس عورت کی زبان ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل چپڑ چپڑ باتیں کیے جا رہی تھی۔ زیادہ تر باتیں جولی ہی کے بارے میں تھیں یا پھر اپنے شوہر کے متعلق۔ ساگر کو جب معلوم ہوا کہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا وہ دیو پیکر آدمی پولیس کا ایک اعلیٰ آفیسر ہے تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ یوں بھی اسے محسوس ہو گیا کہ وہ شخص اسے عجیب سی نگاہوں سے گھور رہا ہے۔ ساگر کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ غیر متوقع آفات نہ جانے کہاں سے نازل ہو گئی تھی۔ وہ جن صوفوں پر اطمینان سے نیم دراز تھے ان کے نیچے جولی کی لاش کے مختلف حصے چھپے ہوئے تھے۔ اور پھر اس وقت تو ساگر کا حلیہ ہی بگڑ گیا جب اچانک اس کی نگاہ عورت کے قدموں پر پڑی۔ وہاں خون کی باریک سی لکیر نمودار ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور اٹھ کر ٹہلتا ہوا صوفے کی طرف گیا۔ پھر عورت کے پہلو میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اس دوران اس کا دایاں پاؤں سرکتا ہوا خون کی لکیر تک پہنچا اور اس نے غیر محسوس انداز میں اسے مسل کر قالین میں جذب کر دیا۔ کمروں کی حالت ابتر ہو رہی ہے۔ کیا تمہیں ہمارے آنے کی توقع نہیں تھی؟ عورت نے پوچھا۔ نہیں مادام، جولی نے تو مجھ سے تذکرہ نہیں کیا تھا۔ حیرت ہے، ممکن ہے بھول گئی ہو۔ وہ آج کل سیر و تفریح میں لگی ہوئی ہے۔ یہ تو اس کی پرانی عادت ہے۔ عورت مسکرائی اور اپنے شوہر کا باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا، خیر تم ہمیں نہیں جانتے، ان سے ملو، یہ میرے شوہر مسٹر ہارڈی ہیں۔ ساگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مسٹر ہارڈی بھی مسکرائے۔ ساگر نے فوری طور پر اپنا ذہن جولی کی لاش سے ہٹایا اور خوب یکسوئی سے گفتگو کرنے لگا۔ وہ کسی بات سے انہیں مشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر ہارڈی کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جولی کی پرانی اور بے تکلف سہیلی ہے، لہٰذا وہ اسے اپنی سہیلی کا شوہر سمجھتے ہوئے خوب ہنس ہنس کر باتیں کیے جا رہی تھی۔ سگریٹ پئیں؟ مسٹر ہارڈی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ ساگر نے ایک سگریٹ سلگایا اور دھیرے دھیرے کش لگانے لگا۔ اس نے غیر ارادی طور پر کوٹ کی جیب میں کچھ ٹٹولا اور پھر اس کے جسم میں ٹھنڈی سی لہر دوڑ گئی۔ اس کا ہاتھ جولی کے ہاتھ سے ٹکرا گیا تھا، کٹا ہوا ہاتھ جسے اس نے فوری طور پر جیب میں ہی چھپا لیا تھا۔ تم کچھ الجھے الجھے سے دکھائی دے رہے ہو، مسٹر ہارڈی نے کہا۔ کیا جولی تمہاری مناسب دیکھ بھال نہیں کرتی؟ وہ بہت اچھی بیوی ہے، ساگر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جولی کے کٹے ہوئے ہاتھ کو ٹٹولتے ہوئے جواب دیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسے اچانک محسوس ہوا جیسے اس کے جوتے چپک رہے ہوں۔ غالباً کچھ خون پاؤں کے نیچے جمع ہو گیا تھا۔ مسٹر اور مسز ہارڈی ایک دم خاموش ہو گئے۔ ان کی توجہ ساگر کی ہی جانب تھی۔ مسٹر ہارڈی نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر دبے دبے لہجے میں اپنی بیوی سے کچھ کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے، جولی مزید کچھ دیر لگا دے گی؟ مسز ہارڈی نے دریافت کیا۔ معلوم نہیں، ساگر نے محتاط لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو انتظار کی اس قدر کوفت برداشت کرنی پڑے گی تو اسے جانے سے روک لیتا۔ بات انتظار کی نہیں مسٹر ساگر، مسز ہارڈی نے مسکرا کر کہا۔ ہم یہاں کچھ دن قیام کرنے کی غرض سے آئے ہیں اور کل میں نے اسے اطلاع بھی دے دی تھی۔ کیا جولی نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا؟ قیام کرنے کا ارادہ ہے، ساگر نے دہرایا۔ ممکن ہے وہ بھول گئی ہو۔ بھولنے کی بات ایک ہی رہی۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، مسٹر ہارڈی نے منہ بنا کر کہا۔ ساگر نے دل ہی دل میں دونوں کو گالیاں دیں۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ آنے والوں کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ انہوں نے آ کر اس کے تمام منصوبے کو درہم برہم کر دیا تھا۔ اسے سوچ بجاڑ کے لیے وقت اور تنہائی کی ضرورت تھی۔ اگر وہ غور نہیں کر سکا تو بلا شبہ پھانسی کا پھندا اس کی گردن میں ہوگا۔ اچانک باہر دروازے پر دوبارہ دستک سنائی دینے لگی۔ کیا سب کے سب اندھے ہو گئے ہیں؟ ساگر زیر لب بڑبڑایا۔ اس کی آواز اس قدر مدھم تھی کہ کمرے میں موجود دونوں افراد سمجھ نہ سکے۔ البتہ ہارڈی فوراً گھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال ہے سامان پہنچ گیا ہے، اس نے کہا۔ کہیں جولی نہ ہو، مسز ہارڈی نے خیال آرائی کی۔ اگر وہ ہوتی تو کال بیل کو نظر انداز نہ کرتی، ساگر نے تلخ لہجے میں کہا۔ نہ جانے لوگ گھنٹی کو کیوں بھول جاتے ہیں۔
دراصل اطلاعی گھنٹی کا بٹن نمایاں جگہ نہیں لگا ہے، اس لیے ہم نے بھی اسے نظر انداز کر دیا تھا، مسٹر ہارڈی نے مسکرا کر کہا۔ خیر میں ذرا سامان دیکھ لوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ مسز ہارڈی نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ ساگر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جوتے کے نیچے کافی خون جمع ہو گیا تھا۔ ان کے جاتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اس وقفے میں اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے جلدی سے کوٹ اتارا اور صوفے کی پشت پر ڈال دیا اور پھر صوفے سے زور آزمائی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ صوفہ کچھ آگے سرکا کر وہ گوشت کے ٹکڑوں کو درست کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور بازو خون میں لتھڑ گئے۔ کیا کر رہے ہو؟ نسوانی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں چیزوں کو ترتیب سے رکھ رہا تھا، اس نے بمشکل تھوک نگل کر کہا۔ ارے تم نے تو اپنے بازو زخمی کر رکھے ہیں، کیا ہوا؟ ہر طرف خون ہی خون کیسے پھیل رہا ہے؟ مسز ہارڈی نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اس نے جلدی سے بہانہ تراشا۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، پٹی باندھ دوں۔ میں اپنے کام ذاتی طور پر کرنا خود پسند کرتا ہوں۔ احمقانہ باتیں نہ کرو۔ مسز ہارڈی اس کی طرف بڑھی، لیکن ساگر نے جلدی سے کوٹ اٹھایا اور کمرے سے نکل کر کچن کی طرف بھاگا۔ مسز ہارڈی چیختی ہوئی اس کے تعاقب میں دوڑی۔ اس نے جاتے ہی کچن میں چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور خون آلود ہاتھ کو دھونے میں مصروف ہو گیا۔ وہ اس وقت کھانے کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مسز ہارڈی بڑے اطمینان سے بوٹیاں دانتوں میں دبا دبا کر نوچتی ہوئی کھا رہی تھیں۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ یہ ساگر بھی چھپا رستم نکلا، کیسے لذیذ کھانے پکاتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ گوشت پکانے میں صرف جولی ہی ماہر ہے۔ ہاں واقعی لذیذ کھانا ہے، مسز ہارڈی نے لقمہ منہ میں ٹھونستے ہوئے کہا۔ گوشت کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ مسز ہارڈی نے دریافت کیا۔ میں نے فریج میں گوشت کی کافی مقدار دیکھی ہے، ہم ایک ماہ کا راشن اکٹھا خرید لیتے ہیں، ساگر نے جواب دیا۔ یہ بیف ہے۔ جولی کچھ اس انداز سے اسے مسالے لگا کر رکھتی ہے کہ ایک ماہ تک گوشت خراب نہیں ہوتا۔ اس نے بہت دیر لگا دی، آج دوسرا دن ہے، لیکن اسے لاپرواہی کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ جیسی ہے آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر اسے جانتی ہیں، ساگر نے کہا۔ ہاں اس کی طبیعت میں لاپرواہی ہے۔ اب کوئی دکھ ہے کہ ہم گھر میں آئے بیٹھے ہیں اور خود غائب ہے۔ خیر میں بھی ایک ہفتے سے پہلے واپس نہیں جاؤں گی۔ ارے تم یہ گوشت کیوں نہیں کھا رہے؟ میں پرہیزی غذا استعمال کرتا ہوں، ساگر نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ایک مرتبہ بد پرہیزی ہو گئی تو پھر کئی ماہ تک پریشان رہنا ہوگا۔ تم اپنی صحت کا خاصا خیال رکھتے ہو، مسز ہارڈی نے کہا۔ میں تو کیا، یہ جولی ہی کا کام ہے کہ اس نے غذا کے سلسلے میں میری تمام لاپرواہیوں کو ختم کر دیا، ورنہ بے اعتدالیوں کے ہاتھوں مستقل مریض ہو کر رہ گیا تھا، ساگر نے سبزی کی پلیٹ صاف کر کے الگ رکھتے ہوئے کہا اور پھر میز سے اٹھ گیا۔ دفعتاً مسز ہارڈی نے ہاتھ صاف کرتے ہوئے جھک کر کرسی کے نیچے رکھے ہوئے کوٹ کو اٹھانے لگی۔ یہ کوٹ یہاں کیوں پھینک رکھا ہے؟ ساگر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اس کوٹ کو تو بھول ہی گیا تھا۔ اس کوٹ کی جیب میں وہ خون آلود چاقو موجود تھا جسے اس نے رات جولی کے ٹکڑے کرنے کے بعد رکھ لیا تھا کہ صبح کسی وقت باہر کھیتوں میں دفن کر دے گا۔ وہ تیزی سے لپکا اور مسز ہارڈی کے ہاتھ سے کوٹ جھپٹ لیا۔ مسز ہارڈی حیرت سے ٹھٹک کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اوہ غالباً اپنی چیزوں کو چھونے کے معاملے میں تم بہت حساس ہو۔ ہاں کچھ عجیب سی عادت پڑ گئی ہے، ساگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی ساگر نے کوٹ کی جیب ٹٹولی۔ چاقو اس وقت بھی جیب میں موجود تھا۔ اس نے کوٹ لیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہارڈی الجھن امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ عجیب شکی آدمی ہے، وہ اپنی بیوی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ مجھے تو کچھ کریک معلوم ہوتا ہے، مسز ہارڈی نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ ممکن ہے وہ اپنے کسی دوست کے ہاں رک گئی ہو۔ تقریباً 11:30 بجے وہ دونوں سونے کے لیے اوپر چلے گئے۔ ساگر نیچے ہی رہا۔ اس وقت وہ کمرہ نشست میں بیٹھا اطمینان سے ایک ناول پڑھ رہا تھا۔ جب اسے اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ اس کے بن بلائے مہمان سو گئے ہیں تو وہ کتاب رکھتا ہوا اٹھ گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ سیدھا کچن میں جا گھسا۔ فریج کھول کر اس نے گوشت کے پارچوں کو دیکھا اور پھر بوتل کھول کر ان پر مسالہ چھڑکنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ساگر نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور جیسے ہی اندر گھسنے لگا کسی کے قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑا۔
دروازے میں مسز ہارڈی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے ساگر، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ مجھے کچھ کام تھا، سوچا اس سے فراغت پا کر ہی سونے کے لیے لیٹوں گا، ساگر نے جواب دیا۔ مسز ہارڈی اسٹور روم کی طرف بڑھیں تو وہ یکایک اس کی راہ میں حائل ہو گیا۔ رک جاؤ، ادھر مت جانا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ تم اسٹور میں کیا کر رہے تھے؟ وہاں گندگی پھیلی ہوئی ہے، ساگر نے کہا اور پھر پیشانی تھام لی۔ مسز ہارڈی چونک کر اس کی طرف بڑھی اور اس کا کندھا تھام لیا۔ کیا بات ہے، یہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ شدید درد سر ہے، ساگر بڑبڑایا۔ میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ مسز ہارڈی نائٹ گاؤن کو درست کرتی ہوئی تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئیں اور وہ رومال سے پیشانی پر لرزتے ہوئے پسینے کے قطرے صاف کرنے لگا۔ ان لوگوں نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ خیر کب تک؟ جب جولی کے گوشت کی آخری بوٹی ان کے پیٹ میں اتر جائے گی تو پھر پوری طرح مطمئن ہو جاؤں گا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور کچن میں جا بیٹھا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس نے مسز ہارڈی کی طرف دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھی۔ اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی وہ زیر لب مسکرایا۔ اس وقت چائے کی یہ کپ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جولی کہاں ہے ساگر؟ مسز ہارڈی نے دریافت کیا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک پڑا۔ تمہاری بیوی گھر سے تمہیں اطلاع دیے بغیر قصبے میں گئی تھی اور آج 3 دن ہو گئے وہ واپس نہیں آئی، کیا تمہیں تشویش نہیں ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ اکثر ایسا کرتی ہے، وہ مجھ سے زیادہ سہیلیوں میں خوش رہتی ہے۔ کیا تمہارا آپس میں جھگڑا ہوا تھا؟ نہیں، ہم آپس میں کبھی نہیں جھگڑتے۔ کیا تمہیں جولی کی یہ روش پسند ہے؟ مجبوری ہے مسز ہارڈی، ساگر نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفریحات کے سامنے دیوار بننا پسند نہیں کرتا۔ جب اس کی گود ہری ہو جائے گی تو وہ خود ہی سنبھل جائے گی، ساگر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کہیں تم میں تو کوئی کمزوری نہیں؟ مسز ہارڈی نے ایک نیا چبھتا ہوا سوال کیا۔ کیا مطلب؟ وہ ایک لمحے کے لیے ساگر کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، مگر اس نے فوراً ہی اپنی بدحواسی پر قابو پاتے ہوئے غصے میں کہا، مسز ہارڈی، میں اپنے ذاتی معاملات میں اس قدر بیہودہ مداخلت پسند نہیں کرتا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا مسٹر ساگر۔ ابھی مسز ہارڈی اپنی بات مکمل کرنے نہیں پائی تھی کہ اچانک ایک نئی آواز گونجی۔ دروازے میں ہارڈی کھڑا تھا۔ آخر یہ چائے نوشی کا کون سا وقت ہے؟ میں سوتے سوتے آہٹ سن کر چونک پڑی تھی، نیچے سے آوازیں آ رہی تھیں، اس لیے دیکھنے چلی آئی۔ یہاں پہنچی تو ساگر کے سر میں شدید تکلیف تھی، اس لیے چائے کا دور چل گیا۔ مسز ہارڈی نے وضاحت کی۔ میرا خیال ہے اب سونا چاہیے، ہارڈی نے کہا۔ بیوی کو اشارہ کرتا ہوا وہ واپس چلا گیا۔ ساگر ان کے جانے کے بعد بھی کچن میں ہی بیٹھا رہا۔ جب ہر طرف سکوت طاری ہو گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر اسٹور کی طرف بڑھا۔ اسٹور میں جولی کی صرف ایک ٹانگ رکھی ہوئی تھی، وہ اس پر کام کرنے لگا۔ 2 گھنٹے بعد اس نے بوٹیوں سے بھرا ہوا برتن اٹھایا اور کچن میں آ گیا۔ گوشت فریج میں رکھ کر اچھی طرح مسالہ چھڑکنے کے بعد وہ اپنی خواب گاہ کی طرف بڑھا۔ اب وہ پوری طرح مطمئن تھا، جولی کی لاش ٹھکانے لگائی جا چکی تھی اور اب اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جولی کی غیر حاضری کے بارے میں ناشتے کی میز پر بھی بحث ہوئی۔ ساگر کچھ دیر تک تو دونوں میاں بیوی کو مناسب انداز میں جواب دیتا رہا، مگر جب مسٹر اور مسز ہارڈی مسلسل سوال کرتے رہے تو اس نے جھلا کر کہہ دیا، جب اسے کوئی فکر نہیں تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جولی نے آج تک ہم سے اس قدر بے رخی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمیں بلا کر خود غائب ہو جانا انتہائی بدتمیزی کی علامت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جولی اتنی غیر متمدن اور بد تہذیب نہیں ہے، ہارڈی نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ساگر کے چہرے سے ناگواری کے تاثرات کا اظہار ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آج شہر فون کر کے میں اپنے کچھ آدمیوں کو اسے تلاش کرنے پر مامور کر دوں۔ ہارڈی کا ایک ایک جملہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیسی آپ کی مرضی، بہرحال میں اب اس بیکار موضوع پر ایک لفظ سننا بھی پسند نہیں کروں گا، ساگر نے برا سا منہ بنا کر کہا اور اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ دروازے میں گھر کی پالتو بلی کھڑی تھی۔ بلی کی آمد کوئی غیر متوقع حادثہ نہیں تھا، لیکن اس کے منہ میں جو چیز دبی ہوئی تھی اسے دیکھ کر ساگر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ مسٹر اور مسز ہارڈی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کی نگاہیں بھی بلی پر جمی ہوئی تھیں۔
ساگر نے مہمانوں پر ایک دھندلائی ہوئی نظر ڈالی اور جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ بلی کے منہ میں جولی کا کٹا ہوا ہاتھ دبا ہوا تھا۔ ایک انگلی میں جولی کی شادی کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہی مسز ہارڈی ایک دلدوز چیخ مار کر بے ہوش ہو گئیں اور ہارڈی کا ہاتھ بے اختیار گاؤن کی جیب کی طرف رینگ گیا جس میں ریوالور رکھنا اس کی پرانی عادت تھی۔ ساگر کو یاد آ گیا کہ یہ ہاتھ وہ اپنے کوٹ کی جیب میں بھول گیا تھا جسے بلی نہ جانے کس طرح اڑا لائی تھی، لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا بیکار تھا کیونکہ وہ ہارڈی کی خونخوار آنکھوں کو اپنے جسم میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔